بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ۔ آج ہم قضیہ موجہہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ابتدائی باتیں قضیہ موجہہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پر ایک مثال ہے، اللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، اور ایک مثال ہے زمین ساکن ہے۔ دو مثالیں ہم نے آپ کی اسکرین پر لکھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیں سب سے پہلے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت نفس الامر میں یعنی واقع میں، حقیقت میں کسی نہ کسی کیفیت سے متصف ہوا کرتی ہے، خواہ وہ کیفیت وجوب ہو یا کیفیت ضرورت ہو یا کیفیت دوام ہو یا کیفیت فعلیت ہو یا کیفیت امکان ہو، ان سب ہم پر معلوم ہو جائے گا۔ تو کیفیات میں سے کیفیت ایک وجوب ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ضرورت، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے دوام۔ تو ہم ابھی یہاں پر صرف کیفیت ضرورت یا کہہ لیجیے کیفیت وجوب اور کیفیت دوام کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلی مثال میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو رب العالمین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ نسبت کیسے واجب ہے یا جو ہے دائمی ہے؟ واجب ہونے کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہونا، اور جو نسبت کیا نہ ہو سکے، اپنے موصوف سے جدا نہ ہو سکے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رب العالمین کی جو نسبت مانی ہے وہ وجوبی ہے، ضروری ہے اس کے لیے یا نہیں ضروری؟ بولیے آپ۔ ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت جو بھی نسبت ہم مانتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وجوب، یعنی اس کو وجوب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز مخلوق میں ہم مانیں ضروری طور پر، ایک کے لیے دوسری چیز کو ضروری مانیں، تو اس کو ہم اصطلاح منطق میں ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کس سے؟ ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ وجوبی طور پر کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اسی طرح اور مثال ہے، اللہ تعالیٰ صادق ہے، سچا ہے، وجوبی طور پر سچا ہے۔ لیکن اگر مخلوق کے لیے ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے جیسے انسان حیوان ہے تو انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے، وجوبی نہیں۔ وجوب صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہاں، ٹھیک ہے۔ اور ضرورت کا تعلق کس سے ہوگا؟ دیگر مخلوق سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رب العالمین کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وجوبی ہے۔ تو یہ نسبت جو ہے کس سے متصف ہے؟ کیفیت وجوب سے متصف ہے۔ اس قضیہ میں کیفیت وجوب سے متصف ہے۔ ہاں، تو اب یہاں پر یہ کیفیت وجوب ان کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو مثال ہے، زمین ساکن ہے۔ زمین ساکن ہے تو زمین ماننا ہے کہ زمین ساکن ٹھہری ہوئی ہے، تو زمین کا ساکن ہونا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ یہ بتاؤ۔ غیر ضروری ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر زمین ساکن نہ ہو تو کوئی قیامت آ جائے یا پھر کوئی محال لازم آ جائے، ایسا ہے کیا؟ کوئی محال لازم نہیں آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ زمین کو اگر ہم متحرک مان لیں تو کوئی خرابی لازم آئے گی، عقلی طور پر کوئی خرابی لازم نہیں۔ اس کا مطلب زمین کا ساکن ہونا غیر ضروری ہے۔ غیر ضروری کے اندر پھر دوام بھی آتا ہے، فعلیت بھی آتا ہے، اور اس کے لیے کیا آتا ہے؟ مزید امکان وغیرہ سب آتا ہے۔ لیکن ہم یہاں بات کرنے سے پہلے دوام کی، کیا زمین کا ساکن ہونا دائمی ہے؟ تو ہاں، منطقی مناطقہ حضرات زمین کے سکون کو دائمی مانتے ہیں، یعنی وہ دائمی ہے۔ اس سے یعنی ہمیں دائمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نسبت موصوف کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے، مگر اس نسبت کا اس موصوف سے جدا ہونا ممکن ہو، لیکن پھر بھی کیا ہو؟ لیکن کبھی بھی جدا نہ ہو۔ جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں دوام، اس کو بولتے ہیں۔ لہٰذا زمین کے ساکن ہونے کے درمیان ہے نا، کون سی نسبت ہے؟ نسبت کو مانا ہے اس کے درمیان۔ تو اس طریقے سے یہ یعنی نفس الامر میں، حقیقت میں یہ قضیہ زمین ساکن ہے جو قضیہ ہے، یہ قضیہ نسبت کیفیت دوام سے متصف ہے۔ اس قضیہ میں جو نسبت ہے
زمین اور سکون کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت کس کیفیت سے متصف ہے؟ وہ نسبت کیفیت دوام سے متصف ہے. لہٰذا یہ نفس الامری کیفیت جو ہوتی ہے، اسی نفس الامری کیفیت کو کہتے ہیں مادہ قضیہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسی کا نام ہے، ہاں اسی کا نام ہے مادہ قضیہ. دوام اور وجود جو ہم نے کہا یہی کیا ہے؟ مادہ قضیہ ہے، مادہ قضیہ. اس کے بعد اب اسی نسبت دوام کو جو یہ قضیہ کی جو نسبت ہے، یہ نسبت جس نفس الامری کیفیت سے متصف ہے، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ لفظوں میں ظاہر کر دیا. تو اگر ہم اس کو ذکر کر دیں قضیہ میں تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ کہا جاتا ہے. اس لفظ کو جہت قضیہ کہا جاتا ہے. تو مادہ قضیہ سمجھ میں آیا؟ اب یہ کہ یہ بالدوام یعنی یہ ذکر کرنا، یہ مادہ یہ کیا ہو گیا؟ جہت قضیہ ہو گیا، لفظ یہ الفاظ. اور جو نفس الامری کیفیت یہی دوام ہی ہے، تو وہ نفس الامری کیفیت کو ہم کیا کہیں گے؟ مادہ قضیہ کہیں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مادہ اور جہت میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کیسے؟ ابھی یہاں پر تو نفس الامری کیفیت دوام ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہہ دیں الارض ساکنۃ، کیا کہہ دیں؟ الارض ساکنۃ بالضرورہ، زمین کیا ہے؟ ساکن ہے ضروری طور پر. تو اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین کا ساکن ہونا ضروری ہے، یعنی زمین سے سکون کی نسبت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، محال ہے جدا ہونا. صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے؟ نہیں غلط ہے. تو اگر ہم اس کو ذکر کر دیں، یعنی بالدوام کی جگہ ہم بالضرورہ کو ذکر کر دیں، تو بھی جہت قضیہ تو کہلائے گا. یہ یہاں جہت قضیہ ہی ہے، لیکن یہ مادہ قضیہ چونکہ مادہ جہت کے کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا، مادہ ہے دوام کا، اور یہاں ہم نے ذکر کیا کر دیا؟ لفظ میں ضرورت. تو یہ قضیہ کا موجہہ کاذبہ کہلائے گا، قضیہ موجہہ کاذبہ ہو جائے گا. اور اگر ہم اسی کو اگر ہم الفاظ میں ذکر کریں گے، ہے نا، تو اس صورت میں وہ قضیہ صادقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم الارض ساکنۃ بالدوام کہتے ہیں تو یہ قضیہ کیا ہے؟ چونکہ مادہ جہت کے موافق ہے، اس لیے یہ قضیہ موجہہ صادقہ کہلائے گا. اور اگر ہم کہیں الارض ساکنۃ بالضرورہ تو اس صورت میں مادہ جو ہے وہ جہت کے مخالف ہے، مادہ ہے کیفی دوام والا، اور ہم نے لفظ کیا ذکر کیا؟ ضرورت کا. تو جہت قضیہ ضرورت ہے اور مادہ قضیہ کیا ہے؟ دوام. تو چونکہ مخالف ہو گیا، مادہ اور جہت میں اختلاف ہو گیا، تو یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ قضیہ کاذبہ کہلائے گا، قضیہ موجہ کاذبہ کہلائے. ٹھیک ہے؟ جی. تو قضیہ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا ذکر ہو، جس میں جہت مذکور ہو. اور اس کے مقابلے میں آتی ہے قضیہ مطلقہ. قضیہ مطلقہ اس کے مقابلے مطلب قضیہ مطلقہ وہ قضیہ ہو گئی جس میں جہت کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے؟ قضیہ مطلقہ وہ قضیہ جس میں جہت کا ذکر نہ ہو، یہ قضیہ مطلقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ اور صادقہ اور کاذبہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر جہت مادہ کے موافق ہے تو قضیہ موجہہ صادقہ، اور اگر جہت مادہ کے مخالف ہے تو وہ قضیہ موجہہ کاذبہ کہلائے گا. تو قضیہ موجہہ کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے بسیطہ اور دوسری قسم ہے مرکبہ. بسیطہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ بسیطہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس کی حقیقت صرف ایجاب یا صرف سلب سے متصف ہو، یا تو وہ موجبہ قضیہ ہو، قضیہ موجہہ موجبہ ہو، ایجاب والا ہو، یا صرف سلب والا قضیہ. ٹھیک ہے؟ اس قضیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ قضیہ بسیطہ نہیں. قضیہ موجہہ ہوگا، اس میں جہت کا ذکر ہوگا تو قضیہ موجہہ ہوگا، لیکن صرف وہ قضیہ یا تو موجبہ ہوگا
اور یا وہ قضیہ سالبہ ہوگا. تو جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو اس کو ہم قضیہ بسیطہ کہیں گے. ہم نے جو اوپر لو حیوان حساس، حساس بالضرورہ، ہر حیوان ضروری طور پر کیا ہے، حساس ہے، حس والا ہے. قضیہ موجہہ بسیطہ کی مثال ہے کیونکہ یہ قضیہ موجبہ موجہہ ہے. اور اس کی سالبہ کی مثال لا شیء من الانسانی بفرس بالضرورہ، کوئی بھی انسان گھوڑا نہیں ہے ضروری طور پر، ہے کہ نہیں. تو اس طرح سے تو ان دونوں قضیے میں آپ نے ایک موجبہ کی مثال لی، ایک سالبہ کی. دونوں قضیہ پہلا والا قضیہ صرف ایجاب ہے، صرف موجبہ ہے، اس کی حقیقت صرف ایجاب ہے، اور دوسرے والے قضیہ کی حقیقت صرف سلب ہے. جبکہ قضیہ مرکبہ کسے کہیں گے؟ تو قضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہوگا، وہ قضیہ موجہہ ہے کہ جو بسیطہ موجہہ اور بسیطہ سالبہ سے مرکب ہو. بسیطہ بولو، موجبہ اور بسیطہ سالبہ، یعنی گویا کہ قضیہ مرکبہ کے اندر دو بسیطہ ہوا کرتے ہیں، ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہے جو بسیطہ موجہہ اور بسیطہ سالبہ سے مرکب ہو، اور دوسرا جز اشارتاً مذکور ہو. یا اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قضیہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس کی حقیقت ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہو، مگر دوسرا جز مجملاً مذکور ہو، اشارتاً مذکور ہو، صراحتاً بالفعل سونے والا ہے، لا دائماً. ٹھیک ہے. اب ایک قضیہ ہوا کلو انسان جائع، فعلیت کا معنی ہوتا ہے کہ موضوع محمول کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں کیا ہو، متصف ہو جائے. تو سونا انسان کے ساتھ کبھی متصف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگ بھی سوچ گئے ہیں، ہے نا. اس کے بعد ہو گیا لا دائماً، لیکن یہ دائمی نہیں ہے، کہا کیا ہے، بالفعل ہے. حکم لا دائماً یعنی انسان سونے والا ہوتا ہے، سوتا ہے بالفعل، لا دائماً دائمی طور پر نہیں. تو یہ لا دائماً بھی جب آپ نکالو گے تو ایک یہ قضیہ پہلا والا موجبہ ہے اور یہ صراحتاً مذکور ہے. اس کا مطلب جو لا دائماً جو اشارہ، یہ اشارہ ہے، یہ شارٹ ہے قضیہ کا. تو اس کے اندر جو آپ قضیہ نکالیں گے وہ پہلی بات قضیہ کون سا قضیہ ہوگا؟ قضیہ سالبہ ہوگا، کیونکہ موجبہ ہے پہلا، تو وہ نکلے گا سالبہ. اور جو موضوع ہے وہی موضوع رہے گا، جو محمول وہی موضوع، چینج نہیں ہوگا محمول. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ لا شیء، کلو کے مقابلے میں لا شیء، مطلب وہ بھی کلیہ تو یہ بھی کلیہ ہوگا، وہ کلیہ تو یہ بھی کلیہ، تو وہ موجبہ کلیہ تھا، سالبہ کلیہ ہو جائے گا. اب کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ کی صورت لا شیء لا واحدہ، تو آپ کہو گے لا شیء من الانسان بجائع، اور پھر اس کے بعد بالفعل. ویری گڈ، بالفعل ہی آئے گا، دوسرا والا قسم بالفعل نکلے گا. اس لیے کہ لا دائماً جب آپ یہ بھی پڑھو گی آپ، لا دائماً سے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ لا بالضرورت سے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. تو لا دائماً سے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ بالفعل کی طرف، یعنی جس کو بولتے ہیں قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور مطلقہ عامہ بھی کہتے ہی اس قضیہ کو ہے جس کے آخر میں جو قضیہ جہت فعلیت سے متصف ہو، ہے نا. یا جو آپ لفظی اعتبار سے بھی لے لو تو معنی ہوگا لا دائماً کا کہ دائمی نہیں ہے، اور جو چیز دائمی نہ ہو وہ بالفعل ہوتی ہے کبھی، یعنی کبھی کبھار اس کے لیے ثابت ہے، وہ دوام کے ساتھ نہیں ہے. اور جو چیز کبھی کبھار ثابت ہوتی ہے کسی شے کے لیے، کسی موضوع کے لیے، تو وہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ بالفعل اس سے متصف ہے، ہاں، بالفعل متصف اس کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے آپ قضیہ بالفعل لا دائماً، تو لا دائماً سے قضیہ نکلا لا شیء من الانسانی بنائم بالفعل. کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ کو نہیں آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ تو نکالنے میں کوئی دقت کسی کو ہوگی؟ قضیہ بنانے میں دقت ہوگی؟ مرکبہ میں نہیں ہوگی. جو جہت کون سی جہت آپ کو لگانا ہے تو اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ جو بھی جیسے یہ لاسٹ میں جو بھی لفظ ہوگا، لا دائماً ہوگا کہ لا بالضرورہ ہے کہ لا بالدوام ہے، سب ایسا آتا رہتا ہے. لا بالدوام وہی ہے، لا دائماً، تو یہی دو چیزیں لگتی ہیں. تو ان سے اس میں جہت لگانے میں بھی دقت نہیں ہوگی. تو لا دائماً سے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، لہٰذا اس قضیے کے لاسٹ میں بالفعل کی قید لگی، یعنی نسبت فعلیت یا جہت فعلیت لگائی جائے گی اور ہو جائے گا لا شیء من الانسان بنائم بالفعل. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟